السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں ہوں قارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج 8واں روزہ ہے اور افطاری سے پہلے میں حسب عادت واک کر رہا ہوں۔ دوستو، آج پتہ نہیں کیوں جب میں واک کے لیے آ رہا تھا تو مجھے پاکیزہ آنٹی کی کہانی یاد آ گئی۔ دوستو، پاکیزہ آنٹی ہمارے سنت نگر میں ایک خاتون تھیں جو ایم اے پاس تھی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تصویر بنانی ہوگی آپ نے، جلدی سے بنوایا آ جائیں۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ بچے آئے ہیں، جلدی سے بنائیں تصویر۔ کس نے بنانی ہے؟ آئے دوستو، یہ اپنی ایسے کر کے سیلفی لینے لگے، لیں جلدی سے چلے۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو، جیتے رہیں۔ دوستو، یہ بچے اس طرح سے محبت والے مل جاتے ہیں، اور میں نے کٹ اس لیے نہیں کیا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی افتخار عفیف ملتا نہیں ہے یا ٹائم نہیں دیتا، مجھے تو کوئی بھی ملے تو میں تو اس کو بڑے دل سے محبت سے ملتا ہوں۔ دوستو، آج گاڑی چلاتے ہوئے مجھے پاکیزہ آنٹی کی کہانی یاد آ گئی۔ پاکیزہ آنٹی ہم اس لیے کہتے تھے کہ ہم بہت چھوٹے تھے، ہم تو مطلب چھوٹے سے تھے، اور وہ ماشاءاللہ اس وقت ان کی شادی ہوئی تھی۔ پاکیزہ آنٹی کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک تو ایم اے پاس تھی پنجاب یونیورسٹی سے، اور سنت نگر سے پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس جانا اور آنا تو پیدل جایا آیا کرتی تھی سنت نگر سے، اور بڑی خوبصورت اور بڑی اعلیٰ ایک اینک لگایا کرتی تھی وہ۔ ان کی شادی ہو گئی دوستو فیصل آباد میں، کوئی صاحب تھے، وہ انجینئر تھے، اور ان سے ان کی شادی ہو گئی۔ پاکیزہ آنٹی بھی آ کر فیصل آباد چلی گئی۔ اب پاکیزہ آنٹی کی ایک ساس تھی اور سسر تھے، اور یہ اکلوتا لڑکا تھا جس سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کا خاوند اکلوتا تھا اپنے باپ کا، لیکن بیٹوں میں کیونکہ اس کی ایک بہن تھی، یہ دو بہن بھائی تھے، مطلب پاکیزہ کے خاوند تھے اور ان کی ایک نند تھی۔ پاکیزہ کی جو نند تھی وہ نہایت جھگڑالو خاتون تھی، اور پاکیزہ سے عمر میں بڑی تھی، مگر اگر پاکیزہ کی شادی 22 سال کی عمر میں ہوئی ہے تو ان کی نند کی عمر تقریباً 27 سال تھی۔ پاکیزہ آنٹی کا جو بڑا بھائی تھا اس سے انسسٹ کر کے ان کے گھر والوں نے کہا، پاکیزہ کے سسرال والوں نے، کہ جی اپنے بھائی سے میں شادی کرو ہماری بیٹی کی۔ جب وہ رشتہ لے کر، پہلے تو وہ مانی نہیں، لیکن جب آ کے انہوں نے ماں باپ کے آگے رکھنی تھی، کیا کرتی، نے آ کے ماں باپ سے بات کی جی کہ میرے ساس سسر تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تب پاکیزہ آنٹی کے گھر والوں نے انکار کر دیا۔ جب وہ واپس گئی ہیں اور جا کے انہوں نے فیصل آباد انکار کیا کہ جی میرا بھائی شادی نہیں کرے گا، تو انہوں نے تو لڑنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ان کو مارا۔ مارنے کے بعد انہوں نے ان کو کہا جی کہ تم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتے، اپنے ماں باپ سے کہو کہ تمہارے بھائی سے ہماری بیٹی کی شادی کرے، جس کو عرف عام میں بٹا سٹا کہتے ہیں۔ بٹا سٹا عدل بدل کی شادی، اس کو وار پھیر کی شادی بھی کہتے ہیں، لیکن بٹا سٹا ایک بڑا کامن لفظ ہے اس طرح کی شادی کے لیے۔ بٹے سٹے کی شادی دباؤ دیتے رہے، وہ بیچاری پڑھی لکھی تھیں، خاوند پتنی کیوں ان کو سپورٹ نہ کر سکا، ساس نے مارنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ الٹیمیٹلی ان کو بھیج دیا ان کے گھر کہ جاؤ پھر ہماری طرف سے تم فارغ ہو، یا تو اپنے بھائی کی بارات لے کر آؤ ہماری بیٹی کے لیے، یا پھر تم۔ خیر وہ بیچاری پاکیزہ آنٹی جو تھیں وہ ہماری محلے دار تھیں، اور ہم سب امی کی وجہ سے یا بڑی ہونے کی وجہ سے ہم ان کو آنٹی کہتے تھے، تو وہ بیچاری اپنے گھر آ گئیں۔ کچھ عرصے پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس کے بعد ہی پتہ لگا جی کہ ان کا بھائی جو آفتاب ہے، پاکیزہ آنٹی کا بھائی، اس کی شادی ان سے کریں گے جی، ان کی نند سے۔ دوستو، ان شادی میں ہم نے بڑا مزہ لیا، بڑی ڈھولکیاں دیکھی، اور ہم اس شادی میں فیصل آباد بھی گئے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اس وقت سکے لٹائے جاتے تھے، 25 پیسے 5 پیسے 10 پیسے کے، تو ہم نے وہ برات کے وہ پیسے بھی لوٹے، بڑا مزہ آیا تھا۔ اور ہم لاہور آ گئے۔ لاہور آ کر جب 4-5 دن کے بعد ہم نے اپنی اماں سے فرمائش کی کہ جی وہ
جو دلہن بھی آ کے ہیں آفتاب بھائی کی دلہن دیکھنی ہے، آفتاب انکل کی. تو جب ہم دیکھنے کے لیے گئے تو دوستو اب وہ ایک میں بچے کی کیفیت بتا رہا ہوں. جب میں چھوٹا تھا تو وہ تو بڑی خوش شکل نہیں تھی، اور مجھے تو بڑا خوف سا آیا دیکھنے کے بعد کہ ہیں یہ کیا. اچھا دوستو اس وقت تو مجھے نہیں پتہ لگا، مجھے یہ پتہ لگا جی کہ جو پاکیزہ آنٹی ہیں یہ ان کی نند ہے. بس وہ وقت گزرتا گیا، ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ یہ چلا، میں اپنے اسکول کے بعد کالج میں لگ گیا، مجھے پتہ یہ چلا تھا اس وقت کہ پاکیزہ آنٹی 32 سال کی ایج میں کینسر سے مر گئی. اب یہ بڑی ایک تکلیف دہ خبر تھی میرے لیے کہ پاکیزہ آنٹی مر گئی. اچھا اس وقت میں افسوس کر کے بیٹھ گیا تھا، لیکن دوستو جب تھوڑا سا آگے زندگی بڑھتی ہے 2003-4 کے اندر میں نے ایک بار جب ذکر کیا اس بات کا اپنی امی سے، میں نے کہا اماں دیکھو وہ پاکیزہ آنٹی آج یاد آ گئی، وہ ہمارے محلے دار تھیں فلاں، وہ مر گئی تھی جوانی میں، تو وہ کیوں مری تھی؟ تب مجھے میری اماں نے یہ ساری کہانی سنائی کہ کیونکہ وہ وٹے سٹے کی شادی تھی. عدل بدلے کی شادی کے اندر ایک بچی کو آپ کو کھانا کھانے سے روکے وہ دوسرے کو روک دیتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ملنے دینا، وہ کہتے ہیں ہم نے بھی ملنے دینا، وہ نہیں بھیج دے اسی بھی نہیں بھیجنا. مجھے یہ ساری کہانی جب میری اماں نے سنائی اور پتہ یہ چلا کہ وٹے سٹے کی شادی کے لیے کوئی بھی ہمارے خاندان میں ریکمنڈ نہیں کرتا، اور جو ظلم ہوا پاکیزہ کے ساتھ، پاکیزہ آنٹی کے ساتھ، وہ میں کبھی پھر آپ کو سناؤں گا. لیکن دوستو اس وقت میرا جو مقصد ہے صرف یہ کہنے کا ہے کہ خدارا وٹے سٹے کی شادی کرنی ہے نا، یا اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، وٹا سٹا بھی چھوڑیں تو بڑے باظرف ہو کے رہیں، آقا دو جہاں سرکار مدینہ کے بتائے ہوئے دین میں جو اخلاقیات ہیں اس پر قائم رہیں، اور ظلم مت کیا کریں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے کوئی عقل نو ہاتھ مارو. وٹا سٹے کی شادی کے اندر بیٹیوں کو لا کے ایک دوسرے کی ذلیل کرنا، بلا وجہ ان عورتوں کو سزائیں دینی جن کا قصور نہیں ہے، آپس کی چھوٹی چھوٹی چپکلش، انہیں کھانا نہیں دیتا اسی بھی نہیں دینا، انہیں جان نہیں دیتا اسی بھی نہیں جان دینا، انہیں رہن نہیں دیتا اسی بھی نہیں رہن دینا، انہیں کپڑے نہیں بنا کے دیتے اسی بھی بنا کے نہیں دینے. خدا را اس طرح نہ کریں، اس کے دوران آپ کا بہت نقصان ہو سکتا ہے، اور خدا نہ کرے آپ کے بچوں میں سے ویسے کوئی مر سکتا ہے جیسے پاکیزہ آنٹی جوانی میں کینسر سے مر گئی. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.